السلام علیکم ناظرین، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ سعودی عرب میں بے روزگار اور فاقہ کشی کا شکار ہزاروں ہندوستانیوں کے تعلق سے پیدا شدہ بحران ختم ہو گیا۔ حکومت سعودی عرب نے ہندوستان کی درخواست پر متاثرین کے مسائل کی اطمینان بخش یکسوئی سے اتفاق کیا۔ سعودی حکومت نے اپنے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ آئندہ 2 دنوں میں اس مسئلے کی یکسوئی کر دیں۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے آج پارلیمنٹ کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے دونوں ایوان راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں اپنے طور پر بیان دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت سعودی عرب کی جانب سے ان پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو ایگزٹ ویزا دے گی۔ کیمپس میں مقیم ورکرز کو طبی سہولتیں اور غذا فراہم کرنے کے علاوہ جو ورکرز اہل ہوں گے انہیں دیگر کمپنیوں میں دوبارہ ملازمت تلاش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ سشما سوراج نے کہا کہ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ سعودی حکومت نے ہندوستانی ورکرز کی اس مصیبت کی گھڑی میں مدد کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ سعودی عرب کے شاہ نے اپنے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ آئندہ 2 دنوں میں اس مسئلے کو حل کر دیں۔ یہ معاملہ اطمینان بخش طریقے سے حل ہو گیا ہے۔ نئی دہلی سے 340 عازمین حج کا پہلا قافلہ جدہ کے لیے روانہ ہوا، جبکہ اس سال حج کمیٹی کے ذریعے ہندوستان سے 1,20,000 عازمین فریض حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ صبح کی اولین ساعتوں میں اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے عازمین کے پہلے قافلے کو وداع کرنے کے لیے مرکزی مملکتی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے عازمین سے ملاقات کر کے ملک کی خوشحالی، امن اور بھائی چارے کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی۔ نقوی نے عازمین کو مبارک سفر حج کے آغاز پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے بھی انہوں نے عازمین کو مبارکباد دی۔ امریکہ میں مسلم خواتین کے ساتھ بدسلوکی اور امتیازی برتاؤ کے واقعات میں اضافے کے درمیان ایک 32 سالہ مسلم خاتون نے بتایا کہ امریکی ڈپارٹمنٹ اسٹور میں اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا۔ جب وہ حجاب کے ساتھ اسٹور میں داخل ہوئی تو ریٹیل آؤٹ لیٹ کے مینیجر نے فوری وہاں سے چلے جانے کے لیے زور دیا۔ مسلم خاتون سارا صفا انڈیانا اسٹیٹ کے گیری علاقے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب وہ فیملی ڈالر اسٹور میں داخل ہوئی تو انہیں روک دیا گیا۔ انہوں نے اس واقعے کو اپنے سیل فون ویڈیو پر ریکارڈ کر لیا جو ان کے بچوں کے سامنے پیش آیا تھا۔ اس اسٹور کے مینیجر نے مسلم خاتون کے ساتھ بحث شروع کی اور بدتمیزی کرنے لگا اور کہا کہ آپ کو اپنا نقاب اتار کر اندر آنا ہوگا۔ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے آج وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کر کے اپنے دورے پاکستان کی تفصیلات سے اور اپنی فوری واپسی کے بارے میں بتایا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق راجناتھ سنگھ ایئرپورٹ سے راست وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے اور اپنے دورے پاکستان کے موقع پر پیش آنے والے واقعات کی تفصیلات سے اور سارک چوٹی کانفرنس میں اپنی تقریر کے بارے میں تفصیلات سے واقف کروایا۔ وزیر اعظم مودی نے صدر امریکہ باراک اوباما کو ان کی 55ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی دراز عمر اور صحت مند زندگی کے لیے نیک تمنائیں پیش کیے۔ اوباما آج ہی کے دن 1961 میں ہونالولو میں پیدا ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 6 اگست کو ٹاؤن ہال طرز کے اپنے اولین جلسے عام میں شہریوں سے راست ربط پیدا کریں گے۔ ادارہ سیاست کی جانب سے قارئین سیاست و شہریان حیدرآباد سے بہار کے سیلاب متاثرین کے درمیان امدادی و راحت رسانی کے کاموں کے آغاز کے لیے کی گئی اپیل پر مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح قارئین و شہریان حیدرآباد نے دل کھول کر تعاون کرنا شروع کر دیا ہے اور بہار سیلاب متاثرین کے لیے تاحال 10 لاکھ روپے اور زائدہ 1 لاڑی کپڑے جمع ہو چکے ہیں۔ رکن اسمبلی کوچہ دمن ضلع کشن گنج بہار جناب مجاہد عالم نے ایڈیٹر سیاست سے رابطہ قائم کرتے ہوئے بہار کے غریب مسلمانوں کی بازآباد کاری کے لیے آگے آنے کی خواہش کی تھی، جس کے فوری بعد ادارہ سیاست نے اس ملی ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنے قارئین و شہریوں کو صدا دی، جس پر عوام نے لبیک کہتے ہوئے بہترین رد عمل ظاہر کیا اور اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ضلع کشن گنج کے کئی علاقے اب بھی زیر آب ہیں۔ ان نشیبی علاقوں کے مکینوں کو حکومت کی جانب سے اونچے مقامات پر موجود سرکاری عمارتوں میں منتقل کیا گیا ہے، جہاں ان کے لیے غذا کا انتظام کیا جا رہا ہے، لیکن کئی مقامات ایسے ہیں جہاں جمع پانی کے سبب اب تک بھی رسائی ممکن نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان علاقوں میں ہیلی کاپٹر کی مدد سے غذائی پیکٹس پہنچائے جا رہے ہیں اور بعض علاقوں میں کشتیوں کے ذریعے امداد پہنچانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مقامی ذمہ داران کے بموجب ان علاقوں میں موجود پسماندگی کو مستقل دور کیے جانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ منصوبہ بند انداز میں ان غریبوں کے لیے امداد و راحت رسانی کے عمل کا آغاز کیا جائے تاکہ ان علاقوں میں تباہ حال شہریوں کو ضروریات زندگی کا سامان میسر آ سکے۔ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست نے بتایا کہ ادارے سیاست کی اپیل پر فیض عام ٹرسٹ، ہیلپنگ ہینڈ کے علاوہ کئی مخیر شہریوں کی جانب سے بہار سیلاب متاثرین کی امداد یقینی بنائی جا رہی ہے اور اس امداد کو
بہت جلد ضلع کشن گنج کے سیلاب متاثرین تک پہنچایا جائے گا۔ اس خطے میں متاثرین کو وقتی امداد سے زیادہ باضابط کاری کے لیے سامان ضروریات زندگی درکار ہے، جس کی فراہمی کے لیے تخمینہ اندازی کی جا رہی ہے۔ غذائی اجناس کی فلفور فراہمی کا فوری طور پر سیلاب متاثرین کو کوئی فائدہ حاصل ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ مکانات زیر آب آنے اور ضروریات زندگی کا سامان بارش و سیلاب کی نظر ہو جانے کے سبب متاثرین پکوان کرنے کے موقف میں بھی نہیں ہیں۔ ادارے سیاست راحت کاری و باضابط کاری کے کاموں پر عوامی اعتماد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ادارے سیاست جذب و قوتی امداد یا تصویر کشی کی حد تک دوروں کے بجائے عملی طور پر باضابط کاری پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ گجرات فسادات کے فوری بعد ادارے سیاست نے باضابط کاری کے کاموں کا آغاز کیا اور اس کا سلسلہ برسوں تک جاری رہا، اور آج بھی احمد آباد کے علاوہ نواحی علاقوں میں فساد متاثرین کے لیے تعمیر کردہ مکانات موجود ہیں، جہاں فساد متاثرین کی باضابط کاری عمل میں لائی گئی۔ مظفر نگر فساد متاثرین کی باضابط کاری کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور فساد متاثرین کے بچوں کی اسکولی و عصری تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کشمیر و مقبوضہ کشمیر میں زلزلے کی تباہی کے بعد ادارے سیاست نے صرف امداد کی تقسیم کے ذریعے تصویری نمائش نہیں کی، بلکہ ضرورت کو محسوس کر کے مقامی ذمہ داران سے مشاورت کے بعد دواخانے کی تعمیر کو یقینی بنایا۔ بہار سیلاب متاثرین کے لیے بھی ادارے سیاست کی جانب سے منظم باضابط کاری کے منصوبے پر غور کیا جا رہا ہے اور اس پر مقامی ذمہ داروں سے مشاورت کی جائے گی تاکہ کشن گنج کی بنیادی ضرورت کو پورا کیا جا سکے اور علاقے کی پسماندگی کو دور کرنے میں یہ اقدامات معاون ثابت ہوں۔ ایڈیٹر سیاست نے بتایا کہ ابتدا میں 1 لاری کپڑے اور فوری ضروری اشیاء کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی اور بعد ازاں مقامی ذمہ داران سے مشاورت کے بعد مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ سیلاب متاثرین تک امداد راست ذمہ داران سیاست اور فیض عام ٹرسٹ کے ذمہ داران کی نگرانی میں پہنچائی جائے گی۔ وزیر اعظم کا دورہ تلنگانہ ریاست میں مرکز کی سرمایہ کاری میں اضافہ اور کشادگی کا سبب بن سکتا ہے۔ ذرائع کے بموجب مرکز کی جانب سے وزیر اعظم کے دورہ تلنگانہ کے دوران ریاست میں مختلف مقامات پر علیحدہ پروجیکٹس کے لیے زائد 17,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان متوقع ہے۔ نریندر مودی کے 7 اگست کو دورہ تلنگانہ کے دوران توقع ہے کہ کئی مرکزی پروجیکٹس کو منظوری حاصل ہو جائے گی۔ تلنگانہ کے دورے کے دوران وزیر اعظم کی جانب سے کریم نگر میں فرٹیلائزر پلانٹ، کوئلے سے برقی تیار کا NTPC پاور پلانٹ، منوہر آباد کوٹھاپلی ریل لنک اور ورنگل میں ٹیکسٹائل پارک کے احیاء کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے بموجب ریاست میں مرکزی حکومت کی جانب سے سرمایہ کاری کے ذریعے ریاست کی ترقی کے موقع فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدالت نے فرقہ وارانہ نوعیت کے مقدمے میں گرفتار سابق کارپوریٹر محمد غوث کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ 28 جولائی کو اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کی جانب سے گرفتار محمد غوث کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا تھا اور ان کی درخواست ضمانت نامپلی کرمنل کورٹ میں داخل کی گئی تھی۔ تیسرے ایڈیشنل میٹروپولیٹن سیشن جج نے سینئر وکیل محمد مظفر اللہ خان ایڈوکیٹ کی کامیاب پیروی کی بنیاد پر محمد غوث کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 5,000 کے 2 مچلقے جمع کرانے کا حکم دیا۔ چنچل گوڑہ جیل میں محروس سابق کارپوریٹر کی آج رہائی عمل میں آئی۔ شہر میں ٹریفک پولیس کے اقدامات اور کارروائی شہریوں کے لیے ہراسانی اور پریشانی کا سبب بن رہی ہے۔ نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس کی کارروائی عام شہریوں کے مشکلات کا سبب بن گئی ہے۔ ٹریفک پولیس عملہ اپنی کارکردگی کو دکھانے کے لیے ہر شہری کی جانچ میں مصروف ہے۔ یہاں تک ٹریفک پولیس عملہ مریضوں کی جانچ بھی کر رہا ہے، جس سے پولیس کی حد سے زیادہ مستعدی ظاہر ہو رہی ہے، جو عام شہریوں کے لیے رحمت کم زحمت زیادہ کا سبب بن گئی ہے۔ اب جبکہ مرکزی کابینہ کی جانب سے روڈ سیفٹی بل 2016 کے مسودے کو منظوری دے دی گئی ہے، ایسی صورت میں پولیس کو مزید زیادہ اختیارات حاصل ہو جائیں گے اور ان اختیارات کے بے جا استعمال کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں، چونکہ کمیونٹی پولیسنگ اور فرینڈلی پولیسنگ کے باوجود پولیس عوام سے قریب ہونے اور خوشگوار تعلقات بنانے میں اکثر طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے، اور اس پولیس عہدیدار کو اپنے ماتحت عہدیدار کے یہاں نشانات میں اضافہ اور شاباشی کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ ایسے حالات میں اس کا راست اثر عوام بالخصوص عام شہریوں پر پڑ رہا ہے۔ نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف کارروائی انتہائی قابل مستحسن اقدام ہے، تاہم اس کارروائی میں تمام شہریوں کو یہاں تک کہ مریض اور ہاسپٹل سے رجوع ہونے والوں کی جانچ جیسے اقدامات پولیس کے کیے کرائے پر پانی پھیرنے کے مترادف ثابت ہو رہے ہیں، جو شہریوں میں مختلف خیالات اور بد زبانی کا سبب بن رہے ہیں۔ پرانے شہر کے علاقے انجن والی میں آج اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، جہاں پولیس نے ایک آٹو روک لیا جس میں چند خواتین سوار تھے۔ فلک نما کے علاقے سے تعلق رکھنے والی ضعیف خاتون یوسف بیگم اپنے افراد خاندان کے ساتھ بذریعہ آٹو سیکریٹریٹ کے قریب واقع کارپوریٹ ہاسپٹل جا رہی تھی کہ اچانک سڑک پر پولیس اہلکار نمودار ہوئے اور آٹو کو روک لیا۔
جس میں یوسف بیگم بھی سوار تھی۔ درد اور تکلیف میں مبتلا یوسف بیگم اور ان کے رشتہ دار پولیس سے درخواست کر رہے تھے کہ وہ انہیں جانے کی اجازت دے، چونکہ دواخانے میں ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ کا وقت ختم ہو جائے گا اور تکلیف میں شدت پائی جاتی ہے۔ باوجود اس کے ٹریفک پولیس نے اس آٹو ڈرائیور کی جانچ میں تاخیر کی جس میں یہ ضعیف خاتون سوار تھی۔ تاخیر کے بعد آٹو ڈرائیور کی جانچ کی گئی اور بعد میں انہیں جانے کی اجازت دی گئی۔ شہر میں سڑکوں پر ٹریفک جام کو بحال کرنے اور غیر مجاز پارکنگ پر اگر ٹریفک پولیس اس طرح کی توجہ دے جو جرمانہ عائد کرنے پر مرکوز کرتی ہے تو اس کے بہترین نتائج برآمد ہوں گے جو پولیس کی کارکردگی کی ستائش کا سبب رہیں گے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔